بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد دارالسلام, Toronto, Canada. After 10th Tarawih, Thursday, 14th of November 2002. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورۃ الزلزال کی آخری دو آیتیں ہیں جو ابھی امام صاحب نے وطروں میں پڑھی. پہلے کئی مرتبہ میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ حدیث شریف میں اس سورت کو آدھے قرآن کے برابر بتلایا گیا ہے. تعدیل نصف القرآن, آدھے قرآن کے برابر. اس اعتبار سے انسان کی زندگیاں دو ہیں, ایک یہ ایک وہ. قرآن کریم میں انہی دو زندگیوں کے بارے میں ہدایات ہیں. سورۃ الزلزال میں ساری سورت اس زندگی کے بارے میں, قیامت اور اس کے بعد. اور دوسرا مضمون پورے قرآن میں پھیلا ہوا یہ دنیا اور اس کے معاملہ. یوں یہ آدھا آدھا ہو گیا, مقدار میں نہیں. مضمون, عنوان, سبجیکٹ دو ہیں, ایک یہ ہے ایک یہ ہے. سارا قرآن جو ہے اس میں اس زندگی سے بحث ہے, اور اس اکیلی صورت میں سارا آخرت سے متعلق بحث ہے. اسی طرح سے قل هو اللہ احد کو حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ تعدیل ثلث القرآن, قرآن کا تہائی, 1/3 کے برابر ہے. وہ کس اعتبار سے ہے؟ قرآن کے مضامین دو حصوں میں تقسیم ہیں, عقائد اور اعمال. پھر عقائد میں بنیادی عقیدے تین ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. قل هو اللہ احد پوری توحید کے بارے میں. وہ عقائد کے جو تین عنوان ہیں ان میں سے ایک پورے عنوان کو گھیرے ہوئے. اس اعتبار سے یہ تہائی قرآن کے برابر. کوئی یہ کہے کہ اعمال والا حصہ, اعمال والے حصے کو گنا ہی نہیں. کیوں؟ اصل مدار عقائد پر, اعمال پر مدار نہیں, مدار عقائد پر ہے. جنت اور جہنم کا مدار عقائد پر ہے, اعمال پر نہیں ہے. کتنے بھی برے عمل کیے ہوں گے وہ کسی نہ کسی دن ضرور جنت میں پہنچے گا. لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں تو اس کی جنت میں جانے کا کوئی سوال نہیں. تو اس لیے عقیدہ صحیح نہ ہو اس کا مطلب کہیں غلط نہیں سمجھ جائیے. مسلمانوں میں فرقے ہیں, ان فرقوں میں اہل سنہ والجماعہ کا صحیح عقیدہ ہے, دوسرے فرقوں کے غلط عقائد ہیں, وہ میری مراد نہیں. بلکہ اسلام یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جو اللہ کے یہاں سے دین آیا وہ اسلام صرف حضور کے دین کا نام نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جو بھی دین اللہ کے یہاں سے نازل ہوا ہے اس دین کا نام ہے اسلام. اس کا جو مقابل ہے وہ میری مراد ہے غلط عقائد سے. میں کہا کہ جس کے عقائد غلط ہیں اس کی جنت میں آنے کا کوئی سوال ہی نہیں.
اس سے مراد ہے یہ اسلام کے مقابل جو عقائد ہیں وہ میری مراد ہے. اور خود مسلمانوں میں جو فرقے ہیں ان میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ صحیح ہے، دوسرے فرقوں کے عقائد غلط ہیں. ان کے بارے میں قاعدہ سنو، اگر وہ عقیدے اتنے خراب ہو گئے ہیں، سڑ گئے ہیں کہ وہ کفر جیسے عقیدے ہو گئے ہیں تو وہ نام کے مسلمان ہیں، اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، ان کے جنت میں جانے کا کوئی سوال نہیں. جیسے قادیانی، جیسے آغا خانی، جیسے غالی شیعہ، پتہ نہیں ایسے ایسے فرقے ہیں کہ ان کے عجیب و غریب ہے. یہ چاہے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کریں، اسلامی فرقہ کہلائیں، لیکن ان کے عقائد اتنے بگڑ چکے ہیں کہ وہ اسلام کے سرکل سے باہر ہو گئے ہیں اور ان کے جنت میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں. ان کے عقائد خرابی میں کافروں کے عقائدوں کے اکول ہو گئے. اور وہ اسلامی فرقے جن کے عقائد غلط تو ہیں مگر غلطی میں اتنے دور نہیں گئے ہیں کہ ان فرقوں کے ماننے والے مسلمان ہی نہ رہے ہوں، اسلام سے باہر ہو گئے ہوں، ایسا نہیں. وہ جو غلط عقائد ہیں ان کی بنیاد پر وہ فرقے جہنم میں ڈالے جائیں گے مگر ان کی نجات ہوگی، کسی نہ کسی دن ان کی نجات ہوگی. یہ بہت مختصر سا مضمون ہے، اسے یاد رکھو، ساری بات روشن ہو جائے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعمال کو شمار نہیں کیا، گویا قرآن کا اصل مضمون عقائد ہے، اور عقائد 3 ہیں. توحید اس کا 1/3 ہے، اس لیے قل هو اللہ احد 3 قرآن کے برابر ہے. اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ قل هو اللہ احد 1 مرتبہ پڑھو تو 3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یہ لوگوں کا بیان کیا ہوا مطلب ہے. حدیث شریف میں نہیں آیا. یہ تمہیں جو نئی بات آپ کو معلوم ہوگی، یہ مضمون یہ حدیث شریف میں نہیں آیا. حدیث شریف کے الفاظ تو یہ ہیں قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن. قرآن کے 3 کے برابر ہے، اور اس کے 3 کے برابر ہونے کی وجہ شارحین حدیث نے یہ بتائی. جیسا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ نصف قرآن کے برابر ہے، اور نصف قرآن کے برابر ہونے کی وجہ یہ، اور کسی نے مطلب بیان کیا، فضائل اعمال میں بھی یہی مطلب لکھا ہے. اور وہ مطلب اتنا چل پڑا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث میں ایسا ہی آیا ہے. حدیث میں ایسا نہیں آیا، حدیث کا یہ کسی نے مطلب بیان کیا ہے اور وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، ورنہ حدیث شریف کے الفاظ اصل یہ. تو بہرحال ایک انسان کی اس دنیا کی زندگی سے متعلق اور ایک آنے والی آخرت کی زندگی سے متعلق مقدار چاہے برابر نہ ہو، وہ آدھا آدھا ہی کہتا ہے. جیسے ایک فن ہے میراث، موارث، مرنے کے بعد ترکہ کیسے تقسیم کیا جائے. اس حدیث شریف میں اس فن کو نصف علم کہا گیا ہے کہ یہ ہاف علم ہے. وہاں کی وجہ یہی بتائیے کہ انسان کی 2 زندگیاں ہیں، یعنی وہ علوم جو انسان سے بحث کرتے ہیں وہ ایک تو زندگی کے احوال سے بحث کرتے ہیں اور ایک موت کے احوال سے بحث کرتے ہیں. یہ 2 حالتیں ہیں، زندگی اور موت. تمام وہ علوم جو زندگی سے بحث کرتے ہیں آدھے، اور وہ علم جو موت سے بحث کرتا ہے آدھا. مقدار کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ ہیں، علم المواد تھوڑا سا ہے، لیکن مقدار نہیں دیکھی جاتی. 2 حالتوں کے اعتبار سے ایسا ڈیوائڈیشن کرتے ہیں. اس سورت پاک کی یہ آخری 2 آیتیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، میدان حشر برپا ہوگا اور میدان حشر میں تمام انسان حاضر ہو جائیں گے. یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، وہاں انسان 2 حصوں میں بانٹ دیے جائیں.
قرآن کریم میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں ایک طرف ہو، جب وہ ایک طرف ہو جائیں گے دوسرے مومنین ایک طرف ہو جائیں گے، یہ دو تقسیم کیوں کیے جائیں گے؟ لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ہر ایک اپنے کام دیکھیں، انہوں نے کیا کام کیے ہیں وہ دیکھ لیں، انہوں نے کیا کام کیے یہ دیکھ لیں۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن ہو کر رہ جائیں گے لوگ متفرق، لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، ان کے الگ الگ کر دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں۔ جس نے ایک ذرہ بھر نیکی کی ہے سب اس کے سامنے آ جائے گی، اسے دیکھ لے گا، اس کی کوئی نیکی کا حصہ ضائع نہیں ہوگا۔ جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی وہ ضائع نہیں ہوگی، برائی بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ یہ جو آخری دو آیتیں جو میں نے پڑھی، ان آیتوں کے بارے میں حدیث شریف میں ایک عجیب فضیلت آئی، فرمایا کہ یہ دو آیتیں الفاظ الجامعہ ہیں۔ الفاظ کے معنی ہیں انوکھی، یونیک، انوکھی۔ پورے قرآن کریم میں ان کے معنی کوئی آیت نہیں ہے، یعنی یہ مضمون قرآن کی کسی آیت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن کریم متشابہ مثانیہ، ایک مضمون ایک جگہ ہے تو وہ وہی مضمون قرآن میں کئی جگہ پر مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یونیک ہے، انوکھی ہے، جس کے معنی میں پورے قرآن کریم میں دوسری کوئی آیت نہیں ہے جو اس مضمون کو ادا کرتی ہے۔ یہ دو آیتیں اور الجامعہ ہے، کمپریہنسو ہے، بہت اپنے ماتحت لیے ہوئے ہیں، بہت ساری تفصیلات لیے ہوئے ہیں، بہت لمبا چوڑا مضمون اپنے ماتحت لیے ہوئے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے ان دو آیتوں کے بارے میں کہ یہ الفاظ کا الجامعہ۔ یہ کس موقع پر فرمایا تھا وہ پوری حدیث سنو۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے نصاب بیان فرمائے کہ اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اتنا نصاب ہے اور یہ زکوٰۃ ہے، سونا ہے تو اتنا نصاب ہے اور یہ زکوٰۃ، یہ اتنی زکوٰۃ ہے۔ سونا اور چاندی کی ایک ہی زکوٰۃ، وہ کیا ہے؟ 2.5%، 40واں، سونے میں بھی 40واں، چاندی میں بھی 40واں۔ اور اموال تجارت، بزنس کے جتنے بکری کے سامان ہیں، بیچنے خریدنے کے سامان ہیں، خریدنے کے نہیں بیچنے کے جتنے سامان ہیں، یہ سونے چاندی ہی کے حکم میں ہیں اور ان میں بھی 2.5% ہے 40واں۔ کرنسی بھی سونے چاندی کی نمائندگی کرتی ہے، لہٰذا اس میں بھی وہی 2.5% ہے 40واں۔ لیکن ان کے علاوہ زکاتیں ہیں مویشی میں اور کھیتوں کی پیداوار میں، ان کی مقداریں الگ ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ سب جگہ پہ 2.5% ہوگا 40واں، اس کا سب جگہ نہیں، 40واں 2.5%، تو یہ 3 اموال ہیں، 4 اموال، سونا، چاندی، کرنسی اور اموال تجارت، یہ سب ایک ہی ہیں۔ اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں تو ان کا نصاب ہے کم سے کم 40 بکریاں ہوں گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر 39 ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں، اور 40 ہیں تو اس میں سے ایک بکری لی جائے گی۔ کہاں تک؟ 120 تک، 120 بکریوں تک ایک ہی بکری لیں گے، پھر 121 ہو جائیں تو 2 بکریاں، یوں پھر چلتا ہے سلسلہ۔ آپ کو بیان کرنے سے کیا فائدہ، تھوڑی دیر میں آپ بھول جائیں گے۔ مجھے یہ بتلانا ہے کہ 40% کا فائدہ وہاں نہیں، وہاں دوسرے فائدے، گائے، بھینس، بھیڑ بکری،
भेड़ बकरी एक साथ गिने जाएंगे, भेड़ बकरी एक साथ गिने जाएंगे। ऐसे गाय भैंस एक ही सब गिने जाएंगे और उनका निसाब है 30 से कम में कोई ज़कात नहीं। 30 हो जाए तो फिर एक साला बकरा, तो एक साला बच्चा, पड्डा हो या पड्डी हो, 1 साल उम्र मुकम्मल हो गई हो, ऐसा ज़कात में लिया जाए। फिर 40 का आदत हो जाए तो 40 में से 2 साल का बच्चा एक लेंगे, वो 1 साल का खत्म, अब 2 साल का बच्चा लेंगे, फिर ऐसे ही चलेगा। ऊंट का निशाब 5 है, 5 से कम में कोई ज़कात नहीं। 5 ऊंट हो तो 1 बकरी लेंगे 9 तक, फिर 10 हो जाए 2 बकरी, 15 में 3 बकरी, 20 में 4 बकरी, 25 में बिनते मखाब यानी ऊंट का 1 साला बच्चा, और वो भी मोनस मादा लेंगे, मुज़क्कर नहीं। फिर इसी तरह से चलता जाएगा। मुझे तो ये बतलाना है कि जो 40% का फायदा है वो यहाँ नहीं है, वो वही है, सिर्फ यहाँ के फायदे अलग है। इसी तरह से जमीनों की जो पैदावार है, बागात की जो पैदावार है, उनमें भी ज़कात है। अगर वो आसमान के पानी से, बारिश के पानी से उनकी सिंचाई, इधर से छिप जाए, इधर वहां कहाँ बैठ गया, इधर से छिप जाए। अगर आसमान के पानी से उनकी सिंचाई हुई है तो उसमें से 10वां हिस्सा यानी 10 किलो हो तो 1 किलो ज़कात में लिया जाएगा। और अगर उसकी सिंचाई पर खर्च या मेहनत की गई तो फिर 20वां हिस्सा लेंगे, 20 किलो में से 1 किलो लेंगे। इसी तरह से कायदा है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि एक मौके पर हुजूर ने निसाब बयान किए। जब ये निसाब बयान किए तो घोड़ों का जिक्र नहीं किया, गधों का जिक्र नहीं किया, खच्चरों का जिक्र नहीं किया। जरा हाले के इंसान ये भी पालते हैं। हुजूर के जमाने में घोड़ा तो मुजाहिद के पास भी 1 घोड़ा होता था, लेकिन खच्चर और गधे ये तो बार बर्दारी के लिए पाले जाते हैं, सामान ढोने के लिए पाले जाते हैं। एक आदमी कई गधे रखता है, कई खच्चर रखता है, उन पर सामान बढ़ता है, इधर से उधर मुंतकिल करता है। तो जब हुजूर ने निसाब बयान किए तो सहाबा में से, मजलिस में से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, खच्चरों में और गधों में क्या ज़कात है? तो हुजूर ने फरमाया मा उन्ज़िला अलैहि फ़ीहि शै, इन 2 जानवरों के बारे में मुझ पर कोई हुक्म नाजिल नहीं। हुजूर पाबंद अपनी तरफ से कोई चीज नहीं बयान कर सकते, जो अल्लाह की तरफ से ahkam नाजिल होंगे वही बताएंगे। तो जब ये सवाल किया गया कि खच्चर और गधे में क्या है, कितनी ज़कात है, उसका क्या निसाब है, हुजूर ने फरमाया इन दोनों के बारे में मुझ पर कोई हुक्म नाजिल नहीं किया गया। अलबत्ता मुझ पर एक आयत नाजिल की गई है जो अल्फाज अल-जामिया है। एक ऐसे कुरान ने मुझ पर आयत नाजिल की है जो अनोखी है, यूनिक है और कॉम्प्रिहेंसिव है, हर चीज उसके तहत में आ जाती है। और फिर हुजूर ने ये 2 आयतें पढ़ी, वमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह। अब हदीस शरीफ का मतलब ये हुआ कि जो अमवाल उनके निसाब मुकर्रर किए गए हैं, उनकी ज़कात की मिक़दारें मुकर्रर की गई हैं, वो तो देनी है, वो तो कंपलसरी है, फर्ज है। लेकिन अल्लाह ने आपको वो अमवाल दे रखे हों जिनके शरीयत ने निसाब और ज़कातें मुकर्रर नहीं की हैं, बल्कि मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि इसमें ज़कात नहीं है, इसमें ज़कात नहीं है, इसमें ज़कात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन अमवाल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च न करें। लोग ऐसी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, इसमें ज़कात नहीं है। अरे ज़कात नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन अमवाल में से आप राह खुदा में खर्च न करें, अपने लिए आखिरत में बैलेंस न करें, ये मतलब थोड़ी इसका। मसलन एक शख्स ने
मुर्गियों का फार्म बनाए, 10,000 मुर्गियां पाली हैं, अंडे देती हैं, बच्चे निकलते हैं, दिखते हैं। मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि इसमें फार्म मुर्गियों का 10,000 मुर्गियां हैं, इसमें ज़कात, मुफ्ती साहब की मुर्गियों में ज़कात नहीं। अब मुर्गियों में ज़कात नहीं है, उसका निसाब नहीं है, ज़कात नहीं है, यानी मुर्गियों से जो बिक्री होकर जो अंडे कीमतें आएंगी उनमें तो है, लेकिन ये जो फार्म में मुर्गियां हैं साल भर पूरा हुआ, इनमें कोई ज़कात नहीं। तो मुफ्ती साहब कहेंगे मुर्गियों में ज़कात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन मुर्गियों में से खर्च न कर रहा है खुदा में। अल्लाह ने एक दौलत दी, एक माल दिया है आपको, उसमें से आपको जरूर अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। आप जो खर्च करते हैं किसी के लिए थोड़ी करते हैं, अपने लिए करते हैं। जो जर्रा भर करोगे खर्च उसको देखोगे, क़यामत के दिन वो तुम्हारा खर्च किया वो तुम्हारे सामने आएगा। और खर्च करना अल्लाह के रास्ते में कोई फर्ज में मुनहसिर थोड़ी ये है। नस्ल खर्च करना ये भी तो सत्ता खैरात जो नकली है, ये भी तो हमारे काम के लिए। तो इसलिए मेरे भाई जो मजमून में पीछे से बयान कर रहा हूँ उससे बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है। जब मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि फला चीज में ज़कात नहीं है तो मुतमईन हो जाता है हमारे पास ज़कात नहीं। अरे भाई ज़कात नहीं है तो ज़कात क्या इलाज है? अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, अल्लाह ने नेमत दी है, इसमें से खर्च करो। कुरान करीम में पीछे एक सूरत में अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया है, व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलिफीन फीह, फरमाया कि खर्च करो तुम उस माल में से जिसमें अल्लाह ने तुम्हें अपना डिप्यूटी बनाया है। वअनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलिफीन फीह, हमारे पास जो माल है अल्लाह की नियाबत में, अल्लाह की डिप्यूटी के तौर पर, उनके खलीफा के तौर पर ये माल हमारे हाथ में है। और अल्लाह फरमाते हैं कि जो भी माल हमने तुम्हें दिया है वो हमारा है, हमारी नियाबत में हमने तुम्हें दिया है, उसमें से खर्च करो। ये इरशाद पाक आयत करीमा आम है, सिर्फ ज़कात एबल जो अमवाल हैं उनके साथ ये आयत पाक खास नहीं है। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है, नेमत दी है, माल दिया है, दौलत दी है, चाहे उसमें ज़कात फर्ज की गई हो या न की गई हो, उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और ये आयत करीमा इतनी आम है कि उलमा ये कहते हैं कि अगर किसी को अल्लाह ने इल्म दीन दिया है तो उसको भी खर्च करना जरूरी है। उससे कोई मसला पूछे और वो इनकार करेगा तो वो बखील है मसला बताने में, और जो माल के बखील को सजा होती होनी है वो उस बखील को सजा होती। यहाँ तक ये आयत करीमा में क्यों ये इल्म जो दीन का इल्म अल्लाह ने दिया है कोई मामूली नेमत है, कोई छोटी सी दौलत, ये दौलत अल्लाह ने दी है, इसमें से खर्च करो। इसमें से खर्च करना क्या है कि कोई मसला पूछना है तो मसला बताओ। इनकार करे आदमी कि नहीं मैं तो मसला नहीं बताता, ये इतने पैसे लूंगा मसला बताने के, वो ये इल्म में बखीली है। और बखील की सजा जो माल में बखील की सजा है वही सजा इसके लिए है। हदीस शरीफ में मन आलिम इल्मन मन सुइल अन इल्मिन अलिमहु सुम्मा कतमहु उलजिम यौमल क़यामत बिलिजामिन मिन नार। जिससे कोई ऐसी बात पूछी गई दीन की बात, जिससे कोई दीन की ऐसी बात पूछी गई जिसे वो जानता है, फिर उसने उसे छुपा लिया, नहीं बताया, तो फरमाया क़यामत के दिन जहन्नम की आग की लगाम पहनाई जाएगी। और लगाम पहनाने के लिए पहले घोड़ा गधा तो बनाया जाएगा, घोड़ा गधा बनाएंगे जब भी तो लगाम पहनाएंगे। तो खुद बहुत निकला कि इसको गधा बनाया जाएगा, घोड़ा बनाया जाएगा और जहन्नम की आग की लगाम पहनाई जाएगी। बहरहाल ये आयत करीमा बहुत आम है। अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलिफीन फीह, इंसाफ करो कि फला में ज़कात वाजिब है, फला में ज़कात वाजिब है, फला में ज़कात वाजिब है। आदमी के पास में वो मददार नहीं है, वो मुतमईन हो गया मेरे पास ज़कात नहीं।
نہیں، جو آپ تمہیں جو جس لائن کی اللہ نے دولت دی ہے اس میں چاہے شریعت نے زکات مقرر کی ہو یا نہ کی ہو، ان مجدات میں سے، ان نعمتوں میں سے، ان عنوان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جو ذرہ نیکی کرو گے کل قیامت کے دن اس کو دیکھ لو گے نیکی کو، اور جو ذرہ بھر برائی کرو گے تو کل قیامت کے دن وہ ذرہ برائی کا سامنے آ جائے گا. نہ نیکی کہیں ضائع ہوگی نہ برائی کہیں چھپے گی. اس کے بعد یہ مضمون جاننا چاہیے کہ مویشی کا مسئلہ تو میں نے یوں نہیں بتایا کہ ہم لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. ہمارے پاس میں جو اموال ہیں وہ یہی اموال ہوتے ہیں. سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، اموال تجارت ہوتے ہیں، یا پھر لے دے کر کے کرنسی ہوتی. لہذا میں جو بار بار نصاب لفظ کہہ رہا ہوں اس سے بھی بعض بھائی صحیح مضمون نہیں سمجھ رہے. نصاب کے معنی ہے مال کی ایک مقدار. کیا لفظ ہے؟ منیمم میکسیمم. تھوڑے کے لیے کیا لفظ ہے؟ یہ منیمم مقدار ہے، کم سے کم مقدار ہے. میکسیمم آگے جتنا خزانہ بھی کسی کے پاس ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، مسلمانوں کو کم دولت سے نہیں کیے، بڑے بڑے دولت مند ریچ مین ہیں، وہ تو میکسیمم ہے. لیکن مینیمم زکات واجب ہونے کے لیے اتنی مقدار کہ جس سے ایک آدمی مالدار سمجھا جائے. عرف میں اسے لوگ سمجھیں کھاتا پیتا مالدار ہے. اس کے لیے شریعت نے ایک مقدار مقرر کی ہے مینیمم، اس کا نام ہے نصاب. وہ بتا دیجیے کہ سونے میں اتنی ہے، چاندی میں اتنی ہے. اور سونے چاندی کو آپ آپس میں ملائیں گے تو چاندی کا اعتبار ہے کیونکہ چاندی کم قیمت ہے. کرنسیوں کے بارے میں نے بتایا کہ دنیا کی کرنسی دو طرح کی. کرنسیوں میں آپ کنورٹ کریں گے تو جس کرنسی جون سے زر کی نمائندگی کرتی ہے اس کے اعتبار سے نصاب بنے گا. یہ کم سے کم مقدار ہے نصاب. اتنے نصاب کا کوئی مالک ہو جائے اور وہ قرضوں سے فارغ ہو، قرضوں سے بچا ہو. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ڈالر میں زکات کی مقدار کتنے ڈالر ہیں، مجھے میں نے کسی سے پوچھا نہیں. میں نے آپ کو سونا بتایا ہے کہ 87 گرام اور 0.15 اس کے جتنے ڈالر بنتے ہیں یہ آپ کا زکات کا نصاب ہے. یہ کم سے کم اتنے مال کے آپ مالک ہو جائیں اور وہ قرضوں میں مشغول نہ ہو، قرضوں سے فارغ ہو، اور یہ مال نصاب پورا سال آپ کے پاس رہے، گھٹے نہ، بڑھے کوئی حرج نہیں، بڑھتا چلا جائے کوئی حرج نہیں. اس مقدار سے سال بھر گھٹے نہ. تو سال بھر جب یہ مقدار آپ کے پاس رہے گی تو جب آپ کا سال پورا ہوگا اس دن آپ کے پاس جو کچھ ہے زکاتیبل، آپ کے پاس زکاتیبل جو کچھ ہے سب میں زکات ہے. تو یہ نصاب جو ہے صرف نصاب میں زکات نہیں ہے. زکات تو جس دن آپ کا سال پورا ہو رہا ہے اس دن جتنی آپ کا مال ہے سب میں زکات آنی ہے. یہ نصاب تو مالداری کی ایک پوزیشن، مالدار پر شریعت نے زکات رکھی، غریب پر نہیں رکھی. شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے؟ اس کے لیے ایک مقدار طے کی ہے کہ اتنا مال اگر اس کے پاس ہے اور اس کے قرضوں سے فارغ ہے اور پورا سال اس کے پاس رہے، درمیان میں ختم نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے، بڑھے کوئی حرج نہیں. تو جب سال پورا ہوگا اس دن آپ کو لسٹ قلم اور کاغذ لے کر بیٹھنا ہے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو 2 کالموں میں لکھنا ہے. ایک کالم میں لکھے سونا کتنا ہے، لکھیے اتنا ہے، سامنے قیمت لکھیے گی اتنے ڈالر، چاندی کتنی ہے اتنی، اس کی قیمت سامنے لکھیے، کرنسی کتنی ہے اتنی. آپ کے پاس میں اگر آپ تاجر ہیں تو آپ کی دکان میں جو اسٹاک ہے اس پورے اسٹاک کا اندازہ کر کے اور پورا حساب صحیح کر کے اس کی تفصیل پھر عرض کروں گا کہ دکان کے اسٹاک کو کیسے لکھیں گے. بہرحال جو اسٹاک ہے اس پورے اسٹاک کو لکھیے اور پھر ٹوٹل مالی ہے کہ کتنی مالیت ہوئی. دوسرے کالم میں لکھیے آپ کا قرضے کیا ہیں. آپ کے قرضے 3 قسم کے، یہ اصل مضمون سمجھنا. قرضے 3 قسم کے ہیں. یہ قرضے ہیں اسٹرانگ، دین قوی،
یہ قرضے ہیں ویک، ضعیف، دین ضعیف، اور ایک دین متوسط، قرض قوی اور ضعیف کے بیچ میں۔ یہ جو دین ضعیف ہے اسے آپ نہیں لکھیں گے، اور جو دین قوی ہے اسے لکھیں گے، اور جو درمیان کا دین ہے دین متوسط اس کا آپ کا جی چاہے لکھے جی چاہے نہ لکھے۔ لہٰذا ان تینوں قرضوں کے ڈیفینیشن سمجھو۔ دین قوی یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کیش قرضہ دے رکھا ہے، اب جب ہیں آپ مانگے، آپ کو حق ہے مانگنے کا۔ آپ نے سال بھر کے وعدے پر دیا ہے، 2 سال کے وعدے پر دیا ہے، یہ اس وعدے کو اخلاقاً پورا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایمرجنسی نیڈ آ جائے تو آپ 2 مہینے کے بعد بھی قرضہ واپس مانگ سکتے ہیں۔ یہ قرضہ دینے قوی ہے، اسٹرانگ قرضہ، اس کو آپ کو لکھنا ہے۔ آپ نے دیا ہے تو لکھنا ہے، اور دینا ہے تو بھی لکھنا ہے۔ اگر دیا ہے تو مال کی جو آمدنی والا کالم ہے اس میں لکھنا ہے۔ آپ نے $500 دے رکھے ہیں تو وہ آپ کا مال ہی کالم میں لکھیے، اور آپ کو دینے ہیں تو پھر قرضے کے کالم میں لکھیے۔ اسی طرح سے آپ نے کوئی چیز بیچی، اس کی قیمت باقی ہے، وہ بھی اسٹرانگ قرضہ ہے۔ جو آپ دکانداری کرتے رہتے ہیں اور بیچتے رہتے ہیں، ادھار بیچتے رہتے ہیں، اور ایک کاپی میں سب لکھ رکھا ہے، یا مکان بیچا ہے اس کے پیسے آنے باقی ہیں، کسی مال کا جو عوض ہے وہ اسٹرانگ قرضہ ہے، وہ بھی آپ لکھیے۔ آپ کو لینا ہے تو آمدنی کے مال کے کالم میں لکھیے، آپ کو وہ قرضہ دینا ہے تو قرضے کے کالم میں لکھیے۔ اور ایک قرضہ ہے ویک، کمزور قرضہ، وہ قرضہ ہے کہ جس کا فی الحال ڈیمانڈ نہیں، وہ کمزور قرضہ ہے۔ پرانے زمانے میں مثال کی، اب تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہے مجھے نہیں معلوم، اب تو دنیا ساری بدل رہی۔ پرانے زمانے میں مہر عورت کے 2 ہوتے، نقد اور ادھار، مؤجل اور مؤجل 2 ہوتے۔ تھوڑی مقدار مال کی، وہ تو شوہر جب پہلی رات کو جائے گا اسی دن وہ مہر پیش کرنا، اور مہر کی ایک بڑی مقدار تھی وہ جو زندگی میں کبھی دینی، اور دونوں کے احکام الگ الگ تھے۔ پھر صورتحال بدلی، کہیں سارا ہی دین جو ہے کیش دینے کا رواج چل پڑا، کہیں سارا ہی مہر جو ہے یہ ادھار رہتا ہے زندگی میں، پوری زندگی میں کبھی دیتے ہیں، نہیں تو جب طلاق کی نوبت آتی ہے یا موت کی نوبت آتی ہے تب مہر ادا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو ادھار مہر ہے یہ ویک قرضہ ہے، کمزور قرضہ۔ کمزور کیوں ہے کہ اس مہر کے مطالبے میں عورت اپنے نفس کو شوہر سے نہیں روک سکتی، اور وہ جو دین معجل ہے، نقد مہر ہے، اس مہر کی وصولی کے لیے عورت اپنے نفس کو شوہر سے روک سکتی ہے، پہلے میرا مہر لاؤ تب مجھ سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ جو کیش ہے مہر وہ تو اسٹرانگ دین، اور یہ جو مہر ادھار مہر ہے، اور ایشیا میں تو ادھار ہی ہوتا ہے، یہاں کی کیا صورت ہے نہیں معلوم۔ تو یہ جو ادھار مہر ہے یہ ضعیف قرضہ ہے، اور اسے آپ قرضے کے کالم میں نہیں لیں۔ یہ تو پرانی مثال ہے۔ آج کی مثال یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز قسطوں پر خریدی ہے، مورگیج اس میں بھی قسطیں ہوتی ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں وہ بھی قسطوں پر ہوتی ہیں، تو جو قسط پک گئی وہ تو اسٹرانگ قرضہ ہے، لیکن جو 3 مہینے کے بعد قسط پکے گی، پھر اگلی 6 مہینے کے بعد پکے گی، جو آگے قسطیں پکیں گی وہ سب ضعیف قرضہ ہے، کمزور قرضہ ہے، اسے آپ قرضے میں نہیں لکھیں گے، کیونکہ اس کا فی الحال مطالبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو قسط آپ کی پک گئی ہے اور اس کی آپ کو ڈیٹ آ گئی بھرنے کی، اور وہ ابھی تک بھری نہیں، آج بھریں گے کل بھریں گے، یہ جو جس کی قسط بھرنی ہے اور جس کی ڈیٹ آ گئی ہے، یہ قرضہ جو پک گیا ہے، اس قسط کو تو آپ قرضے میں لکھیں گے،
لیکن اس کی وہ قسطیں جو آئندہ معینہ تاریخوں میں بھرنی ہوں گی، ابھی ان کی ڈیمانڈ اور مطالبہ نہیں ہو سکتا، وہ ویک قرضہ ہے، اسے آپ قرضے کے کالم میں نہیں لکھیں گے، جیسے بیوی کا ادھار مہر قرضے کے کالم میں نہیں لکھا جائے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال، آپ نے کوئی ایسی چیز خریدی جس کی آپ کی زندگی کی فرسٹ نیڈ نہیں ہے، اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، تو اس کا جو پیسہ ادا کرنا ہے وہ قرضہ بھی آپ نہیں لکھیں۔ مثلا آپ کا ایک کارخانہ ہے، اس میں آپ 1 ملین کی مشینیں لائیں۔ اب یہ جو 1 ملین کی مشینیں ہیں یہ آپ کی فرسٹ نیڈ نہیں، یہ تو کمانے کے ذرائع ہیں۔ اب آپ کو 1 ملین دینے ہیں، مگر اس کی 1 ملین کی مشینیں آپ کے کارخانے میں ہیں، تو آپ یہ 1 ملین قرضے کو نہیں لکھیں، یہ ویک قرضہ ہے، ویک بہی ماننا، تو اس کا عوض آپ کے پاس ہے، آپ جب چاہیں مشینیں بیچ کر وہ قرضہ دے سکتے ہیں۔ یہ مشینیں آپ کے فرسٹ نیڈ میں نہیں ہیں۔ اس مثال کو اچھی طرح سمجھو۔ ہاں، آپ کوئی چیز کھانے کی لائے جس کو کھا کر آپ کو زندگی گزارنی ہے، آپ کو پہننے کی چیز لائے جس کو پہن کر آپ کو زندگی گزارنی ہے، آپ جوتے لائے جن کو آپ کو پہن کر کے زندگی گزارنی ہے، اس کے جو قرضے ہیں، جو پیسے دینے ہیں، وہ آپ قرضے کے کالم میں لکھیں۔ لیکن ایسی چیزیں آپ نے خریدی ہیں تھوڑی قیمت میں یا بہت بڑی قیمتوں میں کہ جو آپ کی فرسٹ نیڈ نہیں ہے، آپ کے پروٹیکشن کے لیے، آپ کے کمانے کے ذرائع میں سے وہ چیزیں ہیں، اور وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے، تو اس کا جو پیسہ ادا کرنا ہے وہ کمزور قرضہ ہے، وہ قوی قرضہ نہیں ہے، اسے قرضے کے کالم میں نہیں لکھی۔ آپ کے ذہن میں یہ بات قبول نہ کی ہو تو ذرا اور سوچو، اگر اس قرضے کو بھی قرضوں کے کالم میں لکھو گے تو دنیا میں جتنے بڑے مالدار ہیں وہ سب سے بڑے فقیر ہو کر نکلیں گے۔ دنیا میں جتنے بڑے مالدار ہیں وہ سب سے بڑے فقیر ہوں گے، کیونکہ ایک ایسا انسان کا مزاج ہے کہ چادر ہے 2 گز کی، ٹانگیں لمبی کرتا 7 گز۔ یہ جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں 2 گز کی چادر ہوتی ہے ان کے پاس، 7 گز پیر لمبے کرتے ہیں۔ تو جتنے بڑے مالدار ہیں سب سے بڑے فقیر ہو جائیں گے، اور پھر کسی مالدار کو زکات ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے اسے سمجھو کہ یہ قرضہ میں نے تفصیل بتائی کہ وہ چیزیں جو آپ نے خریدی ہیں جو آپ کی بنیادی ضرورتوں میں ہیں، ان کا جو پیسہ دینا ہے وہ تو آپ قرضے میں لکھیں گے، لیکن اگر وہ چیزیں جو آپ نے خریدی ہیں کمانے کے لیے، دھندا کرنے کے لیے، کارخانہ چلانے کے لیے، اور اس کا جو پیسہ باقی ہے اور اس کو وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر اس کا جو پیسہ باقی ہے اسے آپ قرضے کے کالم میں نہیں لکھیں۔ اتنی مثالوں سے میرا خیال ہے کہ آپ اللہ کالم بھرنا سمجھ گئے ہوں۔ اب بیچ کا قرضہ لو، مڈل کلاس کا قرضہ وہ ہے کہ جو آپ نے کسی کو قرض حسنہ دیا ہے، سمجھے؟ قرض حسنہ، ایک آدمی کو قرضہ دیا، سال بھر کے وعدے پر، سال پورا ہوا، لینے گئے کہ بھائی ہمارے پیسے دے دو، لیکن ہنس دیے، یعنی وہ قرضہ لینے جاتا تو ہنس دیتا ہے، اور یقین ہے کہ ملے گا، دے گا، مگر کب دے گا اللہ جانے کب۔ یہ جو قرض ہیں یہ مڈل کلاس کا قرضہ ہے، اس کو میں نے کہا کہ آپ چاہیں تو قرضے کے کالم میں لکھیں، چاہے نہ لکھیں۔ کیوں؟ یہ جو قرضہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ ملے، مگر اللہ جانے کب دے گا، 5 سال میں دے، 10 سال میں دے، اللہ جانے کب دے گا، ان کی زکوٰۃ فی الحال واجب نہیں۔ لہذا آپ اپنے مال میں، اپنے مال والا جو کالم ہے کہ میں نے $5000 دے رکھے ہیں، اس کو اپنے مال میں لکھیں، آپ کا جائز لکھیں، جائز نہ لکھیں، کیونکہ ان کی زکوٰۃ فی الحال واجب نہیں۔ مگر جس دن وہ قرضہ وصول ہوگا اس دن پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔
تو اس لیے آپ جی چاہیں تو آپ لکھ لیں، ہر سال زکات دینے میں سہولت ہو جاتی ہے، پھر بہت سارے سالوں کی اکٹھا دینے میں نفس پر بوجھ پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ چاہیں تو اپنے اموال میں لکھے، چاہے نہ لکھے، کیونکہ وہ جو قرضہ ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ نہیں ملے گا، جس کے بارے میں یقین ہے کہ ملے گا، مگر کب ملے گا اللہ جانے، تو ان کی زکات فی الحال ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن جب بھی وہ زکات پیسے آئیں گے اس دن پچھلے تمام سالوں کی زکاتیں دینی پڑے، مگر پچھلے تمام سالوں میں مثلا 1000 دیے تھے، 5 سال کے بعد آئے تو پہلے سال کے 1000 کے 25 زکات، پھر دوسرے سال کے 25 نہیں، 1000 میں 25 کم ہو گئے، دوسرے سال میں 1000 میں 25 کم ہو گئے، لہذا 975 کی زکات، پھر تیسرے سال میں 950 کی زکات، یوں آج کے سال تک لینی ہے زکات پچھلے تمام سالوں۔ اور وہ قرضہ جو کسی کو دیا ہے اور یقین ہے کہ یہ ڈوبا، ایسے بھی ہوتا بعد میں کہ وہ مکر جاتا ہے یا لے بابو ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں قرضہ لینے کے تو بڑے ماہر، مگر لینے کے بعد میں پھر وہ ناکہین ہوتے ہیں، لے بابو ہوتے ہیں، اور یقین ہوتا ہے کہ قرضہ آنا نہیں، ویسے ہی سال میں ایک مرتبہ پہنچ جاتے ہیں قرضہ مانگنے کے لیے تاکہ جائے دلا، لیکن یہ یقین ہے کہ یہ آنا نہیں۔ یہ مانند اس قرضے اس مال کے ہے، پرانے زمانے میں مال زمین میں دفن کرتے تھے اور جگہ بھول جاتے تھے، سب اور ڈھونڈتے تھے، بہت ڈھونڈتے تھے، جگہ نہیں ملتی، اس کو عربی میں کہتے ہیں مال غمار۔ یہ جو قرضہ دیا ہے اور مکر گیا ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ نادہن ہے اور یقین ہے کہ یہ ملنے کا نہیں، اس قرضے کی بھی زکات واجب نہیں۔ مال زمار وہ دفن کر کے بھول گئے تھے، اس کی بھی زکات نہیں، ایسے اس قرضے کی زکات نہیں ہے، مگر جس دن آ جائے گا اس دن سے زکات شروع ہوگی، پچھلے سالوں کی نہیں، پچھلے سالوں کی نہیں، مگر اگر بائی چانس آپ کی قسمت، شیطان بھی کبھی نیکی کا کام کرتا ہے، یہ شیطان کیسے نیکی کا کام کرتا ہے؟ وہ پرانا قصہ ہے کہ حضرت معاویہ ایک مرتبہ تہجد میں سو گئے تھے تو شیطان اٹھانے آیا تھا کہ حضرت اٹھیے آپ کا تہجد کا وقت جا رہا ہے، تو ناقلی قصہ وہ پرانا، تو شیطان بھی کبھی نیک کام کرتا ہے، چاہے وہ بری نیت سے کرے، بہرحال وہ پیسہ کسی وجہ سے آ گیا، چاہے بری نیت سے آئے، بری نیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے دیکھا کہ میں پیمنٹ کر دوں، اگلی مرتبہ ڈبل مانگوں، پھنسانے کے لیے اس نے۔ اب یہ آپ دیکھنا ہے کہ آپ مومن ہیں یا نہیں، مومن ایک سوراخ میں سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، تو اگر آپ مومن ہیں تو اس کے پندے میں دوبارہ نہیں آئیں گے، اور اگر آپ بھولے بھالے ہیں پھر پھنس جائیں گے۔ بہرحال کسی وجہ سے وہ جو کھویا گیا تھا، جگہ بھول گئے تھے، وہ اتفاق سے نکل آئے، یہ قرضہ جس کی کوئی امید نہیں رہی تھی اتفاق سے مل گیا، جب سے ملے گا اس دن سے اس کی زکات شروع ہو جائے گی، اور پھر اس پر ہولان ہول ضروری نہیں۔ مثلا شعبان میں آپ کو مل گیا، آپ کا سال پورا ہوتا ہے رمضان کی 1 تاریخ کو، تو جب 1 تاریخ کو آپ بیٹھیں گے تو یہ جو شعبان میں پیسے واپس ملے ہیں یہ بھی آپ اپنے مال میں لکھیں گے، اس پر الگ ہولان ہول سال نہیں گزرے، آپ کے نصاب پر سال گزرا اسی میں اس کو بھی لکھیں۔ یہ تو میں نے مال دماغ کا تو الگ مسئلہ بتلایا، ورنہ اصل جو بتلا رہا تھا وہ جو مڈل کلاس کا قرضہ ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ ملنے والا ہے، وہ کب ملے گا اللہ جانے کب ملے گا، تو ایسا جو ہے وہ اس کو آپ لکھیں، چاہیں تو ہر سال دیتے رہیں زکات، نہ لکھیں تو جب ملے تب تو تمام سالوں کی زکات دیں۔ یہ میں نے 3 قسم کے قرضے بتائے، اب آپ کو کالم بھرنا ہے، آپ کو جو اسٹرانگ قرضے ہیں وہ لکھنے، اور جو مڈل کلاس کے قرضے ہیں وہ آپ چاہیں تو وہ بھی لکھیے، نہیں وہ یہاں نہیں لکھنا سب وہ تو وہاں لکھنا ہے۔ تو جو اسٹرانگ قرضے آپ کو دینے ہیں وہ یہاں لکھیے، اور جو اسٹرانگ قرضے آپ کو لینے ہیں وہ اپنے مال میں لکھیے۔
یہ کالم مکمل ہو گئی. اب اس قرضوں کو اس عام مال میں سے اپنے دولت میں سے لیس کر دیا. لیس کرنے کے بعد میں جو بچا وہ نصاب کے بقدر ہے، یعنی جو مینیمم نصاب تھا اتنا ہے، یہ ہے تو اب جو بچا ہے اس کی زکات تو 40 ماہ. جو قرضے دینے ہیں وہ یہاں آئے، جو دینے ہیں وہ یہاں آئے. کون سے قرضے نہیں لکھنے وہ بھی میں نے قاعدہ بتا دیا، ساری تفصیل آ گئی ہے. اس کو ذہن میں رکھ کر کے پھیلاؤ گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کون اس کالم میں کیا لکھنا ہے، اس کالم میں کیا لکھنا ہے. پھر بھی اگر کسی بھائی کو کچھ الجھن باقی رہے، یہ جو میں نے بات بتائی اس میں کوئی الجھن باقی رہے تو لکھ کر دے دو، اس کی پھر وضاحت کریں گے اگر کسی کے سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو، کیونکہ یہ تو ضرور اپنے عمل کے لیے مسائل ہیں، ہر مسئلے کو سمجھنا چاہیے. اس کے بعد یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ زکات، وہ جو 5 آدمی بتائے تھے میں نے، اس مضمون کو آگے بڑھانا ہے. جو پہلا آدمی تھا جس کے پاس بڑا نصاب ہے اس کو زکات نکالنی، اور جس کے پاس چھوٹا نصاب ہے اس کو زکات نہیں نکالنی، مگر وہ زکات لے نہیں سکتا، زکات کا سوال نہیں، زکات مانگ نہیں سکتا. ایسے آدمی کو زکات دی جائے گی تو زکات ادا نہیں ہوگی، اور یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. ایسی صورت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس احتیاط میں حقیقت حال کو کوئی بندہ نہیں پا سکتا، ہم عالم الغیب نہیں. اپنے یہ رقم دی تھی وہ زکات دی، اس کو چاہیے کہ وہ زکات دوسرے کسی غریب کو دے یا آپ کو واپس کرے، اور اگر نہ کرے تو آپ کی زکات ادا ہوگی. آج کل اس طرح کے لوگ جن کے پاس ایسی بہت سی چیزیں پڑی رہتی ہیں جو بیکار ہیں اور مالیت رکھتی ہیں، بیچتے بھی نہیں ہیں اور کارآمد بھی نہیں ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں. یہ بڑی مشکل پیش آتی ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جس کے پاس چھوٹے نصاب کا جو مالک ہے وہ زکات مانگ نہیں سکتا، زکات مانگنا اس کے لیے حرام ہے. ایسے کو زکات دی جائے گی، زکات ادا نہیں ہوگی. اسی طرح سے میرے بھائیو یہ بات کان کھول کے سن لو، مدارس جو دنیا میں کسی جگہ کی تخصیص نہیں کر رہا، پوری دنیا میں جو مدارس ہیں ان مدارس میں سے بعض مدارس میں زکاتیں صحیح استعمال نہیں ہوتی، صحیح مصرف میں زکاتیں استعمال نہیں ہوتی. لہذا مدارس میں زکاتیں دینے سے پہلے پوری چوکسی کرو کہ وہاں زکاتیں صحیح مصرف میں استعمال ہوتی ہے یا نہیں. اللہ تلل بہت کچھ مدرسوں میں اللہ تلل شروع ہو گیا. لہذا ہر مدرسے میں زکات دینے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا یہ آپ کی ذمہ داری. کل دینے والا آیا ہے، ہماری کیا ذمہ داری؟ نہیں، آپ کی ذمہ داری. اس کی ذمہ داری وہ تو کر رہا ہے اپنے مال بٹورنے کے لیے، وہ تو جو کچھ کر رہا کرو، نہیں آپ کی ذمہ داری مال والی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم نے زکات کا جہاں حکم دیا ہے وہاں یہ کہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکات دو، زکات کی جو 2 لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ سوچو پہلے جگہ دیکھو دینے کے قابل ہے یا نہیں. زکات دینے کے قابل ہے تو دو، اور زکات دینے کے قابل نہ تو مت دو. تو ہر زکات دینے والے پر تحقیق کرنا ضروری ہے. لفظ آتو کے اندر یہ مضمون ہے، اور یہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس سرہ نے بیان کیا. پھر تیسرا آدمی جس کے پاس بڑا نصاب بھی نہیں، چھوٹا نصاب بھی نہیں، مگر اگلی آمدنی ہونے تک کا اس کا اور اس کے بچوں کا گزارا اس کے پاس ہے. عندہ قوت یوم ولیلۃ. بتلایا تھا میں نے، کوئی دہاڑی پر کام کرتا ہے، کوئی ویکلی کام کرتا ہے، کوئی منتھلی کام کرتا ہے، بس یہیں تک ہے، آگے ایئرلی تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اگلی جو آمدنی ہوگی وہاں تک اس کا اور اس کے بچوں کا گزارا اس کے پاس ہے. اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ زکات مانگنا حرام ہے.
وہ زکات لوگوں سے نہیں مانگ سکتا، کوئی سوال کرنا حرام ہے، لیکن ایسے آدمی کو اگر زکات دی جائے گی تو زکات ادا ہو جائے گی۔ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسے آدمی کو آپ زکات دیتے ہیں زکات ادا ہو جائے گی، مگر خود اسے زکات کا سوال نہیں کرنا چاہیے جب اگلی آمدنی تک کا اس کے پاس گزارا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وہ گزارا بقدر نصاب نہ ہو، اس سے کم ہو۔ بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی اپنی محنت سے کمائے اور کھائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی اپنی محنت سے کمائے اور کھائے، اور حضور نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، بڑھئی کیا کہتے ہیں، کارپینٹر تھے، اور اسی سے کماتے تھے اور اپنا گزارا کرتے تھے، کھاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، وہ دھندا کرتے تھے، اس دھندے سے کماتے تھے اور اپنا گزارا چلاتے تھے، جبکہ ان کا عہدہ کیا تھا؟ ان کا عہدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بڑا عبادت خانہ ہوتا تھا، اس عبادت کا جو سب سے بڑا ہیڈ تھا حضرت زکریا اس عبادت خانے کے ہیڈ تھے، اور اسی لیے حضرت مریم جو پیدا ہوئی ہیں تو وہ ان کے پرورش کے لیے ان کے پاس گئی، تو اتنا بڑا مذہبی عہدہ ہے، مگر کھاتے ہیں، بڑے کا پیشہ کرتے ہیں، اس سے آمدنی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے بہت بڑے، مگر لوہے کے کرتے بناتے تھے، زرہیں بناتے تھے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کے تار بنا کے ان تاروں سے کرتے بناتے تھے اور اس کو بیچتے تھے اور اس سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے، حکومت سے نہیں لیتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے گزارے کے لیے پہلے تجارتیں کی، حضور نے مکہ کی بکریاں حضور نے چرائی، چند پینی میں، چند سینٹ میں بکریاں چرائی ہیں، پھر بعد میں حضور کے پاس میں ہمیشہ 100 بکریاں رہتی تھی، حضور کی ملکیت میں ہمیشہ 100 بکریاں رہتی تھی، وہ بڑھتی تھی، ایک بچہ پیدا ہوا تو ایک بڑی ذبح کر لی جاتی تھی، 100 سے حضور بڑھنے نہیں دیتے تھے، مگر 100 بکریاں حضور کے پاس رہتی تھی، اسی سے گزارا کرتا تھا، کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو کھجور کھائی، دودھ پی لی۔ تو یہ خود حضور نے فرمایا ہے کہ بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی خود کما کر کے کھائے، اور فرمایا ہے کہ یہ زکریا علیہ السلام بڑے ہی تھے، وہ اپنے ذریعے سے اپنا کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدمی تمہیں ایک جاب پر لگا رکھا ہے، ہفتے کے بعد تمہاری اگلی آمدنی ہونی ہے، وہاں تک کا گزارا تمہارے پاس ہے، زکات کا سوال حرام ہے، لیکن ایسے شخص کو اگر کوئی زکات دے دے گا تو زکات ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے چوتھا آدمی کہ اتنا بھی نہیں مگر توانا تندرست ہے، ذو مرۃ سبیل، کما سکتا ہے، اس کے لیے بھی زکات کا سوال کرنا کسی سے حرام ہے، لیکن اس کو بھی کوئی زکات دے دے گا تو زکات ادا ہو جائے۔ اس سلسلے کی یہ حدیث شریف سنو، ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بچے 3 دن سے بھوکے کھاتے تھے، سوال کیا کہ مجھے کچھ عنایت کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے تم بیچ سکو، اور بیچ کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالو۔ ان کا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کسی گھر میں کوئی چیز نہ ہو، سوچو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک ٹانٹ ہے جو ہم گھر میں بچھاتے ہیں، اور ایک لکڑی کا کٹورا ہے جس میں ہم پانی بھرتے ہیں پیچھے۔ حضور نے کہا جاؤ دونوں لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور وہ ٹاٹ اور لکڑی کا کٹورا لے کر آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، جب وہ لائے تو حضور نے ان کی نیلامی کی،
اور فرمایا کہ من یشتری ہذین، یہ دو چیزیں کون خریدتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو 1 درہم ہی کی اس کی قیمت تھی۔ حضور نے فرمایا من یزید، اگلی بولی کون لگاتا ہے؟ یہ نیلام شروع ہو، اور اسی حدیث سے نیلامی کا جواز ہے، نیلام جائز ہے، وہ اسی حدیث سے۔ حضور نے فرمایا من یزید، اور جائز کون دیتا ہے؟ تو ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو 2 درہم میں لیتا ہوں۔ یہ 2 درہم کے تھے نہیں، 1 ہی درہم کے تھے، مگر دوسرے صحابی نے اس غریب کی مدد کے نقطۂ نظر سے ڈبل قیمت دی۔ پھر حضور نے آگے بولی نہیں لگائی، کیوں کہ یہ تو اس کی قیمت سے ڈبل تو ہوئی کہ اب کتنی بولیاں لگائیں۔ حضور نے یہ دونوں چیزیں ان کو دے دی اور فرمایا 2 درہم لو۔ چنانچہ وہ لے گئے اور 2 درہم حضور کو پیش کیے، حضور نے یہ 2 درہم انہیں دیے اور یہ کہا کہ اس میں سے 1 درہم کا تو بازار سے آٹا خرید کر گھر پہنچاؤ، بچوں کا فاقہ ٹوٹے، ان کو پیٹ بھرے، اور 1 درہم کی بازار سے کلاڑی لے کر میرے پاس آؤ۔ وہ گئے، 1 درہم کا آٹا پہنچایا، 1 کی کلاڑی خرید کر لائے۔ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لکڑی تلاش کر کے اس کا دستہ ڈالا اور دستہ ڈال کر ان کو دیا، اور یہ کہا کہ جاؤ اس کلاڑی کو لے کر جنگل میں لکڑیاں کاٹو، شہر میں لا کر بیچو، اور 10 دن مجھے نظر مت پڑنا۔ انہوں نے فرمایا 10 دن تک مجھے نظر ہی مت پڑنا۔ چنانچہ وہ گئے، لکڑی کاٹتے بیچتے تھے، کاٹتے تھے بیچتے تھے۔ حضور سے ملنے کو بہت جی چاہے، مگر حضور نے کہا مجھے نظر مت پڑنا۔ جب 10 دن پورے ہوئے اور 11ویں دن حضور کی خدمت میں آئے ہیں تو گھر کا خرچہ چلانے کے بعد 10 درہم ان کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے رپورٹ دی کہ یا رسول اللہ گھر کا سب خرچہ چلانے کے بعد اتنا میرے پاس 10 درہم جمع ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ یہ بہتر ہے، دھندا کرنا بہتر ہے یا لوگوں سے مانگتے پھرنا بہتر ہے؟ یہ جو تمہارا مانگنا ہے یہ کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر خراشیں بن کر آئے گا، ذلت کی، رسوائی کی۔ اس لیے یہ شخص جب توانا اور تندرست ہے تو اس کے لیے مانگنا حرام ہے، اس کو بھی اپنی محنت سے کمانا ہے اور اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنے بچوں کو پالنا ہے۔ لیکن اگر ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور وہ 5واں شخص آخر ہے جو معذور ہے، ڈسیبل، کما نہیں سکتا، یا اس کے پاس اس درجہ غریب ہے کہ خاک نشین ہے، فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے، نیچے بچھانے کو بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی جو کھانے کا وقت آئے گا اس کھانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں۔ اس آدمی کے لیے سوال کرنا جائز، یہی ایک شخص ہے جس کے لیے سوال کرنا جائز، اس کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا جائز، جو اس درجہ غریب ہو کہ جس کے پاس بر وقت کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، زمین پر بچھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، زمین پر بیٹھا ہے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، یا معذور ہے وہ کما نہیں سکتا ہے، ایسے شخص کے لیے سوال کرنے کی اجازت۔ یہ وہ 5 آدمیوں کے احکام ہیں۔ مجھے تو یہ اس لیے بیان کرنے تھے کہ وہ جو پہلے 2 ہیں ان میں سے نمبر 1 کو پر تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، وہ زکوٰۃ کیا لے گا، اور اگر لے گا تو وہ حدیث شریف آئے گی کہ جب بھی زکوٰۃ آدمی کے مال کے ساتھ ملتی ہے تو مال تباہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا شخص اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا مانگنا بھی حرام ہے، اور اس کو زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ بس اگر وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی غریبی کا رونا رو کر لوگوں سے زکوٰۃیں حاصل کرے گا تو وہ اپنے مال سے زکوٰۃیں ملائے گا، اور وہ حدیث شریف آئے گی کہ جب بھی زکوٰۃ آدمی کے مال میں ملتی ہے تو وہ مال تباہ ہو جاتا ہے۔ اتنی باتیں ذہن میں رکھو اور سوچ کر کل بتائیں گے۔ آج جمعہ کی رات ہے اور یہ بڑی قیمتی رات ہے سموسے کھانے کے لیے۔ آج ایک آیت کریمہ پڑھی آخر میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، جب ان کے بھائیوں کی
کوتاہی پکڑی گئی اور انہوں نے ابا کے سامنے اعتراف کیا کہ ابا جان ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم نے یوسف کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، آپ اللہ سے ہمارا گناہ بخشوائیے۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کروں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضرت نے جمعہ کی رات کا انتظار کیا تھا۔ وہ جب بات چیت ہوئی وہ جمعہ کا دن نہیں تھا، 25 کا دن تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ جمعہ کی رات آئے گی تو اس رات میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کروں گا۔ لہذا یہ رات جمعہ کی رات ہے، یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس رات کو ضائع مت کرو۔ جب بھی جمعہ کی رات، رمضان میں نہیں، جب بھی جمعہ کی رات آئے اس کو ضائع مت کرو، اس رات میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ قبولیت کی رات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون